پھر وہ کتاب لکھ کر آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہے، جس کی طرف اشارہ میرے عزیز ترین دوست ڈاکٹر ظفر حیدری صاحب نے بھی کیا کہ جب وہ کوئی کتاب لکھتے تھے تو کتنی مشکلات سے، کن کن مرحلوں سے گزرتے تھے اور کس طرح سے انہوں نے لکھنؤ میں آ کے زبان سیکھی۔ اب آپ سوچیں کہ جس شخص کو، جیسا کہ میرے بھائی ظفر حیدری صاحب نے کہا کہ کاف اور قاف کا فرق بھی نہ معلوم ہو، اس لکھنؤ میں کسی کا ہو، اس شخص نے 80 کتابیں لکھی ہیں اردو ادب کے لیے، اور 80 کتابیں وہ ایسی، اس میں کوئی ایک کتاب بھی نہیں ہے کہ جس سے ہم خالی نمبر شماری کے طور پر شامل کر سکیں۔ وہ 80 کتابیں ایسی ہیں جس میں ہر کتاب ایک یادگار کتاب ہے۔ انسان جب کسی چیز کو سیکھنا چاہے اور پھر اس میدان عمل میں اترنے کے بعد کچھ کرنا چاہے تو اس کے لیے اکبر حیدری کی شخصیت ایک مثالی شخصیت ہے کہ انہی نے یہاں آ کے زبان سیکھی اور یہاں زبان سیکھنے کے بعد ایسی کتابیں لکھی کہ اب اہل زبان خود زبان سیکھی۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ مبالغہ نہیں ہے، یہ ثبوت ہے سامنے۔ آپ باقیات انیس کو پڑھیے، باقیات دبیر کو پڑھیے، اول میں اردو مرثیہ کا ارتقا پڑھیے، میر انیس بحیثیت رزمیہ شاعر پڑھیے، میں ان کی کس کس کتاب کا حوالہ دوں، تحقیق و انتقاد پڑھیے۔ ہر کتاب اپنے آپ میں ایک شاہکار کا درجہ رکھتی ہے، اور جس سبجیکٹ پر اکبر حیدری صاحب نے قلم اٹھایا اس کا حق ادا کر دیا۔ باقیات انیس، کیونکہ وقت کا میں ساری کتابوں میں گفتگو نہیں کر سکتا، لیکن میں اپنے ساتھ انصاف نہیں کر سکوں گا اگر باقیات انیس کا تذکرہ نہ کروں۔ بے شک، بے شک۔ باقیات انیس، جیسا کہ ابھی ظفر بھائی نے بھی کہا کہ پاکستان سے بھی شائع ہوں، لیکن یہاں ایک بات اور عرض کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ سب لکھنے پڑھنے والے لوگ ہیں، یہ کم لوگ ہیں مگر یہ ہزاروں کو بھاری ہیں، کیونکہ سب صاحبان قلم ہیں، سب صاحبان تحریر ہیں، کہ کتاب لکھنے والے لوگ ڈھونڈتے ہیں پبلشر کو، لکھ تو لی چھاپے کون، امیروں کا منہ تکتے ہیں، خوش آمدیں کرتے ہیں، خطوط لکھتے ہیں تعریفی و توصیفی کہ وہ راغب ہو جائیں اور ہمارا یہ دیوان، ہماری کتاب شائع کر دیں، لیکن اکبر حیدری اس شخص کا نام ہے جس نے امیروں کا منہ نہیں تکا، جنہیں نے پبلشر کی طرف نگاہ اٹھا کے نہیں دیکھی، پبلشر انہیں ڈھونڈتے ہوئے آئے، امیر ان کے دروازے پر سر دارے سے۔ سبحان اللہ، بہت خوب۔ یہ بہت بڑا کمال ہے جس کا ثبوت باقیات انیس ہے کہ جو پاکستان کا سب سے بڑا ادارہ نقوش ہے اور سب سے اہم رسالہ اردو کا، وہاں کی تاریخ میں اگر رسالے کو کسی کو سر اول شمار کیا جاتا ہے تو وہ نقوش ہے جو محمد طفیل نکالتے تھے۔ آج اس کا اداریہ پڑھیے جو باقیات انیس کے تعلق سے انہیں لکھا ہے۔ انہیں لکھا ہے کہ جب میں نکلتا ہوں تو اللہ سے مجھے پکارتے ہیں اور مجھ سے کہتے ہیں طفیل سنو، ہمیں اپنا لو، ہمیں اختیار کر لو، ہمیں زندگی دے دو۔ لفظ مجھ سے مخاطب ہوتے ہیں مگر میں بھی انسان ہوں، میں کس کس لفظ کی باتیں سنوں، میرے لیے ممکن نہیں ہے کہ میں ہر لفظ کا کہا ہوا مان سکوں، لیکن کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو پکارتے نہیں ہیں، ان کی خاموشی میں پکار ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ اسی طرح سے مجھے جیسے کوئی صدائے غیب آ رہی ہو، اور وہ صدائے غیب فردوسی ہند میر انیس کی صدائے غیب ہے، اور وہ مجھے پکار نہیں رہے ہیں بلکہ وہ صدائے غیب گونج رہی ہے، مگر کیا کہہ رہی ہے وہ میں سن نہیں سکتا، میرے اندر طاقت نہیں ہے کہ میں اسے محسوس کر سکوں، اسے سن سکوں، لیکن ہاں جب میں غور کرتا ہوں تو مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے وہ کہہ رہی ہو کہ چپ ہو جاؤ، چپ ہو جاؤ، چپ ہو جاؤ۔ آج تک لفظوں نے مجھے پکارا کہ اپنا لو، اختیار کر لو، لیکن یہ آواز کہہ رہی ہے چپ ہو جاؤ، چپ ہو جاؤ، چپ ہو جاؤ۔ لیکن اس چپ میں وہ سخن ریزیاں چھپی ہوئی ہیں کہ جو ادب کو اپنے دامن میں محیط کرنے کی صلاحیت رکھتی ہیں۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ پھر اس خاموشی کو جب آپ سنیں گے تو اس میں کبھی جناب زینب کے نعرے سنائی دیں گے، کبھی جناب کلثوم کی فریادیں سنائی دیں گی، کبھی کربلا میں تڑپتے ہوئے لاشوں کی فغاں سنائی دے گی، اور پھر وہ فغاں، وہ آواز ہماری آنکھوں کو نمنار کر دیتی ہے اور ہم گریہ بے اختیار کرنے لگتے ہیں، اور پھر مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ لفظ مجھے نہیں پکار رہے ہیں
میں انہیں پکار رہا ہوں کہ آؤ اے کربلا میں شہید ہونے والے شہداء کی شان میں نظمیں کہنے والے شاعروں، میں تمہیں چھاپنا چاہتا ہوں، میں تمہیں شائع کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے خود وہ لفظ نہیں پکارے، میں ان لفظوں کو پکار رہا ہوں، اور آپ محسوس نہیں کر سکتے اس پکار کو جب تک آپ خود لفظوں کی کربلا میں نہ جائیں۔ واہ، جس طرح میں لفظوں کی کربلا میں کھڑا ہوں۔ یہ محمد طفیل کے جملے ہیں، اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ اکبر حیدری کا بہت بڑا احسان ہے اردو ادب پر، لیکن اس کے باوجود مجھے ان سے بے شمار شکایتیں بھی ہیں۔ اس جملے پہ ختم ہوتا ہے اداریہ کہ مجھے اکبر حیدری سے بے شمار شکایتیں بھی ہیں۔ وہ شکایتیں کیا ہیں؟ کبھی آپ نے سوچا؟ شکایتیں یہ ہیں کہ وہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمیں کتاب بھی دیجیے، ہمیں مصور بھی دیجیے، اور اکبر حیدری سنتے نہیں ہیں، دیتے نہیں ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اکبر حیدری کا بھی تو معاملہ وہی ہے، جیسے ان کے سامنے لفظ کھڑے ہوتے ہیں یا پبلشر کھڑے ہوتے ہیں، کس کس کی سنے اکبر حیدری؟ یہاں اکبر حیدری کے سامنے سب بستہ پبلشر کھڑے ہوتے تھے، ایک ایسا فنکار، ایک ایسا تخلیق کار، ایک ایسا محقق، ایک ایسا نقاد، ایک ایسا ادیب، ظاہر سی بات ہے اس کی خود نوشت لفظ لفظ ہمارے لیے مشعل راہ ہے، اور لفظ لفظ ہدایت کا مرقع ہے۔ اب میں اس سے زیادہ بولنے کی نہ جرأت کر سکتا ہوں نہ جسارت، کیونکہ یہاں بہت اہم ترین لوگ موجود ہیں، لیکن صرف آخر کلام میں اتنا ہی کہوں گا کہ پروفیسر اکبر حیدری نے جتنا رسائی ادب کے لیے کام کیا ہے، لفظی ادب کے لیے کام کیا ہے، اتنا معاصر حد میں کسی دوسرے نے نہیں کیا ہے۔ وہ بھی بہت سے ادب میں تعصبات ہوتے ہیں جن کا ذکر پروفیسر اکبر حیدری صاحب نے اس خود نوشت میں کیا ہے، شاید اسی تعصب کا شکار ہوئے، ورنہ سوچئے کہ جس نے نبی ادب پر اتنا کام کیا ہو، رسائی ادب پر اتنا کام کیا ہو، اور سب سے بڑا احسان تو اکبر حیدری صاحب کا یہ ہے، چمنستان حضرت واجد علی شاہ کی مثنوی جو کشمیر کی وادیوں میں کہیں بھٹک رہی تھی، وہاں سے وہ تلاش کر کے لائے اور ہمارے حوالے کی۔ جو کام لکھنؤ والوں کو کرنا چاہیے تھا وہ کام پروفیسر اکبر حیدری نے کیا، اور پہلی بار اسے شائع کرنے کی سعادت حاصل کی۔ اور اب آپ سوچئے، ذرا دیکھیے، ہم لکھنؤ والوں نے کیا ان کے ساتھ کیا؟ کیا ان کی وفات سے لے کے 2012 سے لے کے آج تک کوئی ایسا سیمینار ہوا ہے ان کے حوالے سے جسے ہم کہہ سکیں کہ ہم نے ان کی خدمت میں خراج عقیدت پیش کیا ہے؟ میں مبارکباد دیتا ہوں ڈاکٹر منصور صاحب کو کہ گاہے بگاہے یہ حکیم الامت کے حوالے سے پروفیسر اکبر حیدری کو یاد کر لیتے ہیں، اور کم سے کم لکھنؤ والوں کی عزت بچا لیتے ہیں کہ لکھنؤ والے بھولے نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور آخری بات حکیم الامت کے حوالے سے، جس وقت 2006 میں اگست کا شمارہ آیا ہے اور پہلا شمارہ پروفیسر اکبر حیدری نے علامہ اقبال کے بیٹے کو بھیجا ہے، جاوید اقبال کو، تو جاوید اقبال نے جو خط لکھا ہے وہ خط اس میں موجود ہے، اس کی عبارت انہوں نے کہا کہ اکبر حیدری صاحب اتنا حسین شمارہ، اتنا خوبصورت شمارہ، اتنا معیاری شمارہ، میری طرف سے ڈھیر ساری مبارکبادیں، لیکن میرے ذہن میں ایک سوال قائم ہو رہا ہے، کیا آپ اس کا اسٹینڈرڈ قائم رکھ سکیں گے؟ سبحان اللہ۔ یہ سوال 2006 میں جاوید اقبال نے کیا تھا، لیکن اس سوال کا جواب بن گئے ڈاکٹر محمد ظفر حیدری، کہ جو سوال انہوں نے کیا تھا کہ اسٹینڈرڈ قائم رکھ سکیں گے، وہ اسٹینڈرڈ بھی اور وہ اسٹیٹس بھی، وہ معیار بھی الحمدللہ آج بھی قائم ہے، اور مجھے امید ہے جب تک ظفر حیدری صاحب کے ہاتھ میں پرچم ہے انشاءاللہ یہ معیار اسی طرح قائم و دائم ہے۔ بہت بہت شکریہ۔